اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ رب کی خاص رب کی صفت دیکھیں، صفت دیکھتے ہیں. اویناشی تو تتودی این سرومدم تتم وناشم اویسیاسیا نہ کشت کر تم ارہتی. پوری خیرات کے ساتھ ہے ویسے ہی ویسے ہی ہے. وہ اویناشی ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جی وہ مرے گا نہیں. ایک جگہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، ہاں زندہ پر تو توکل کر. اب کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آگے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ زندہ جس کو موت نہیں آتی، جو اویناشی ہے، جس کو موت نہ آئے، جو مر جائے. اچھا ایک چیز اور استدلال آپ دیکھیں اسی شلوک کا کہ مجھ سے ساری چیزیں ہیں میں ان میں استھت نہیں ہوں. تو یہ جو اوتار کا فلسفہ ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ اوتار کا مطلب ہے کوئی چیز کسی میں جائے نا، کہاں ہے؟ اس کا رد ہے اس میں آخری ٹکڑے میں. جی بہرحال تو اویناشی تو تتودی، جی تو اس کو اویناشی سمجھ کہ اسے موت نہیں آتی. جو مر جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور اسی بات کا حوالہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. سارے کے سارے صحابہ ساکت بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. اتنی بڑی مصیبت کبھی مسلمانوں کے اوپر آئی نہیں کہ وہ نبی جو توحید کی دعوت لے کر کے آیا تھا، انہیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، آج ان کے درمیان نہیں ہے. وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، خاموش بیٹھے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو یہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں، لوٹ آئیں گے. جی حضرت ابو نے کہا بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھتا بولے تو ابا اجلس، بیٹھنے سے انکار کر دیا، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے تقریر چالو کر دی اور کہا سنو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، مر چکے. جی اور یہی لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. جی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. موت کیا کیا لفظ استعمال فرما، پردہ فرما گئے، واصل بحق ہو گئے. یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ در حقیقت پتہ نہیں کون سی چیز کی ترجمانی کرتے، پتہ نہیں کون سی عقیدے کی. واصل بحق ہو گئے تو فلاح ہو گئے. ارے بھائی ڈائریکٹ موت سے ہم کنار ہو گئے بولیے نا، اس لیے کہ لفظ ماتا اگر یہ گستاخی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ سے، یہ لفظ کیسے استعمال کرتی اپنے شوہر کے لیے اگر آپ کو موت نہیں آئی ہوتی تو، اگر یہ گستاخی کا لفظ ہوتا تو. بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ وہ مر چکے. پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اللہ کیا نکتہ ہے توحید کا جو حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا ہے کہ من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے. پتہ یہ چلا ایک طرف موت ہے دوسری طرف عبادت ہے، جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. جو لوگ منومن مٹی کے نیچے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ فول ہو گیا ان کو. اللہ ارے ایسے افول کو پسند نہیں کیا جاتا جو ظاہر ہو کر کے ڈوب جائے اور ڈوب کر ظاہر ہو جائے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ لا احب الافلین. کب؟ جب چاند دیکھا کہ چمک رہا ہے اس کے بعد ڈوب گیا. کہا کہ جو ڈوب جائے
میں اسے پسند نہیں کرتا. ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا. اس طرح جو موت سے ہمکنار ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اور جو موت سے ہمکنار ہو جائے اس سے ضرر کی اور نفع کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. بینی وہی جملہ استعمال فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، جو جملہ رب تعالی نے سورہ فرقان کے اندر استعمال فرمایا ہے، وتوکل علی الحی الذی جی. تو اویناشی تو تتودی، ود مانے ودیا، جاننا، علم. تو اس کو اویناشی سمجھ لے کہ وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. جو موت سے ہمکنار ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ اس کائنات کا چلانے والا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم. پھر وہی کہا گیا کہ میرے ذریعے یہ تمام کائنات گھری ہوئی ہے. جانتے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور بائن عن خلقہ، اور عرش بھی مخلوق ہے، لہذا عرش پر مستوی ہے مگر عرش سے مبائن ہے، مخلوق سے مبائن ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اتنا سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور جن جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے ہم انہی صفات سے اللہ کو موصوف کریں گے، اور جن جن صفات سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کو موصوف نہیں کیا ہے ہم ان صفات سے اللہ کو موصوف نہیں کریں گے. بہت ساری صفات لگا دی جاتی ہے، فلاں 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 فلاں، چونکہ یہ تمام چیزیں سنت اور کتاب سے ثابت ہے، ہم نہیں مانتے ان کو، اللہ کے لیے نہیں مانتے ان کو، ان تمام صفتوں سے موصوف نہیں کرتے. تو اسے تو اویناشی سمجھ، جو جس کا وناش نہیں ہوتا. اچھا کیا کوئی اسے مار سکتا ہے؟ وناشم اویسیاسی نہ کشت کر تم ارہتی. جی کشت کوئی بھی ارہتی لائق، کوئی بھی اس کے مارنے کا لائق نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی مار نہیں سکتا، یعنی اسے موت نہیں آتی. تو جسے موت نہ آئے، جو مر جائے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا معبود کی اور کون سی صفت ہو سکتی ہے؟ وہ اول ہو اور آخر ہو. جی هو الاول والآخر، الاول لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کوئی چیز نہ ہو، وہ اول. جی او لیس بعدہ شیء، والآخر والاول والآخر. کہا گیا یو مام جمنا دم چ ویتی لوک مہیشورم اسم موڑھا سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے. کہتے کہ جو اس کو انادی جانے، انادی، آدی مانی ابتدا، اور انادی، جو جس کی ابتدا نہ ہو، جو اول ہو، اس کے پہلے کوئی نہ ہو. جی تو جو اول ہو انادی، جو اور اجنما ہو، اے لم یلد ولم یولد، جس کا جنم نہ ہوا ہو، جو اجنما ہو، جس اجنما اگر مان لیا جائے، اجم مانے جس کو جنم نہ دیا. اب جو جنم لے لے چاہے اوتار کی شکل میں چاہے کیسے بھی ہو، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو اجم ہے، اجم مانے جس کا جنم نہ ہوا ہو. تو جو جنم نہ لے، اجم، یو مام جمنا دمچا، اجم بھی ہو اور آدی بھی ہو، اسے نہ کسی نے پیدا کیا ہو. جی تو پیدا نہ ہو تو پھر پیدا نہ ہو تو اوتار کیسے لے سکتا ہے؟ اوتار میں تو بھائی ایک چیز دوسری چیز میں آ گئی. تو یو مام جمنا دمچا ویتی لوک مہیشورم، ویتی وتا ودنتی ویتسی وتھا وتھ ویدمی ودوا ودما، یہ اس کی گردان ہے. جی ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ، وہ جانتا ہے، جو جانتا ہے، جو جانتا ہے اس کو کیا؟ انادی، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور جو جانتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، اجم ہے، تو اسم موڑھا ہے تو وہ عقل مند ہے. اس کا مطلب ہے کہ توحید کے ماننے والے اولی الالباب ہوتے ہیں. جی اسم موڑ ہوتے ہیں، اسم موڑ، جی عقل مند ہوتے ہیں وہ. اور سمرت ایسو،
تمام انسانوں میں سرو پاپئی پر مچیتے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے، اور اس کی وجہ سے میں ان کے تمام پاپوں کا موکش کر دوں گا، تمام پاپوں سے ان کو نجات دے دوں گا۔ دیکھیں صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو کبھی مرے نہ۔ صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جی، اور دوسرے اس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو، لم یلد۔ اللہ اکبر۔